اگر بال نہ نکلے ہوں اور عمرہ کرنا چاہے پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں۔ میری پراپرٹی کی چیزیں فروخت نہیں ہوتی، ہو جائیں تو مشکلات ہوتی، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ آج کل یہ پوری دنیا میں ابتلا ہے میرا بھائی، مارکیٹ پوری دنیا کی خراب ہے، صرف تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عالمی انٹرنیشنل مسئلہ ہے۔ کبھی ہم نے زندگی میں نہیں سنا تھا کہ 400 روپے کلو ٹماٹر، ہمارے جب میں وہاں تھا تو اس وقت میرے خیال میں 4 آنے کا کلو ملتا ہوگا یا روپے کا ملتا ہوگا، جو میں نے خیر کبھی خریدا نہیں نا، وہ تو اور خریدتے تھے نا بنانے کے لیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس سے بڑا کوئی عذاب ہوگا کہ غریب کو ٹماٹر نہ ملے، بصل نہ ملے، گڑ نہ ملے، اور روٹی بیچارہ چلو بصل توڑ کے کھا لیتا تھا، لسی کی چٹنی بنا لیتا تھا، وہ نہ ملے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرمائے۔ میں نے حجر اسود کا بوسہ ہاتھ یا منہ سے نہیں لیا تو پھر کیسے لیا ہے؟ کوئی وجہ تو لکھو نا کہ ہاتھ سے بھی نہیں لیا، منہ سے بھی نہیں لیا، اور کیا کیا سر سے لیا، یا تو بھی نہیں لیا، بس بات ختم، کوئی نہیں، اللہ معاف کرے۔ غلاف کعبہ کا دھاگا نہ نکالا کریں، لوگوں کو دھکے دے کے حجر اسود پہ جانا جائز نہیں ہے۔ حرم کے گلاس جو ہیں، ہم یہاں سے مکان کے لیے، لوگ حرم کے لیے لے آتے ہیں، تم حرم کے بھی لے جانا چاہتے ہو، ماشاءاللہ اچھی مدد کر رہے حرم کی۔ وہ ہمارا ایک معلم تھا، بڑا عالم بھی تھا وہ، اور میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، معلم امیر یحییٰ، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے۔ وہ مجھے کہتا تھا مکی صاحب، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں نا، اگر ان کو موقع ملے اور ان کے بس میں ہوتی کعبہ شریف بھی کھود کے لے جائیں کہ چلو روز کا جھگڑا نہ رہے، اپنے ملک میں لے جاؤ، جان چھٹی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جب میت کو لے کے جاتے ہیں اس سے رشتہ دار معافی مانگے، زندگی میں مانگے، مرنے کے بعد کیا مطلب؟ مرنے کے بعد وہ معافی نہیں دے سکتا، وہ تو زندگی کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ کسی بندے کے اوپر حقوق العباد ہے، کوشش کرو ادا کرنے کی، اگر پھر بھی ادا نہ ہوں تو اللہ سے معافی مانگو۔ حنفی مسلک میں ہے تو امام کے پیچھے آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، ثنا بھی پڑھیں گے، رکوع اور سجود میں تسبیح بھی پڑھیں گے، کیونکہ حضور نے ہمیں یہی فرمایا ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے اللہ اکبر کہو، جب رکوع میں جاؤ تو سبحان رب العظیم پڑھو، سجدے میں جاؤ تو سبحان رب الاعلیٰ پڑھو، لیکن جب وہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہا ہو تم چپ رہو۔ اگر عورتوں کی جنازہ ہے، عورتوں کی اور مردوں کی دعا سب کے لیے ہوتی ہے، ذکرنا و انثیٰ۔ حرم میں پڑھیں یا کہیں بھی پڑھیں سورۃ اخلاص، انشاءاللہ 1 لاکھ ملے گا۔ 50